رائٹ جی، ابھی اس سے چھپا لیں اس کو ابھی. اور پہلے میں کچھ سٹارٹ میں باتیں کر دوں. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک سیشن ہمارا ہوا تھا نیکی کے تصور پہ، درس قرآن ہمارا ہوا تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 پر. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے تو اس وقت مولانا امین احسن اصلاحی صاحب انہوں نے ایک تربیت گاہ کے اندر قرآن مجید کا کچھ نصاب، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ منتخب نصاب، اسے پیش کیا تھا. اور اس کے پیچھے جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو قرآن مجید ایز اے ہول وہ ایک پورا کا پورا ایک جامع ٹاپک ہے، ایک جامع میں مکمل کرنا، ختم کرنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کی تفصیلات اس میں جاننا وہ چند دنوں کے اندر جاننا ممکن نہیں ہے. ہاں اجمالاً اس کے چند مختصر حصے، یعنی جس کے ذریعے سے قرآن مجید کا ایک خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اس کا پورا پیغام بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور اس کی مین چیزیں اسے ہم اپنے علم میں لے آئیں. تو اس چیز کے لیے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک منتخب نصاب ڈیزائن کیا، اور اس کو انہوں نے پھر منتخب نصاب کا نام دے کے اس کے اوپر درس قرآن بھی منعقد کروائے، اسے کتابی فارم میں بھی پی ڈی ایف میں دے دیا. البتہ اس کو یعنی پی ڈی ایف کے اندر جس وہ نصاب دیا اس کو اب کنیکٹ کیسے کرنا ہے انہوں نے اپنے درس قرآن میں متعارف کروایا. تو میں نے یہ سوچا کہ اس پراپر سیشن کو شروع کیا جائے. لاسٹ ٹائم ہمارا اس کے اوپر شروع ہو چکا تھا کہ نیکی کا تصور، نیکی کیا چیز ہے، نیکی آیا کہ مشرق کی طرف منہ کر لینا، مغرب کی طرف منہ کر لینا، یا چند رسمیں ادا کر لینا، اسے نیکی کہتے ہیں، یا نیکی کی اصل کیا ہے، اس کے پیچھے چیزیں محرکات کیا ہیں. ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا سیشن آپ نے شروع کرنا ہے. اور یہ قرآن مجید کا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے اندر آتا ہے حکمت، اور حکمت کے ذیل میں، حکمت کے باب میں ہی پچھلا سیشن بھی تھا اور آج کا سیشن بھی ہے، اور اگلا سیشن بھی حکمت کے ٹاپک پہ انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. آج سورہ لقمان کا ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے. اور حکمت کے باب میں انشاءاللہ ہیں. پچھلے سیشن میں ہم نے نیکی کا تصور بتایا تھا کہ نیکی کا ایک جامع تصور کیا ہے، اور پھر اس کے اطلاق وہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں. کچھ اطلاقات نیکی کے اسی یعنی درس قرآن میں اسی آیت میں آ گئے تھے. اب نیکی کے چند مزید اطلاق، یعنی جہاں پہ اپلیکیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیکی کی پریکٹیکل اپلیکیشنز، وہ آج کے سیشن میں کہ نیکی کیا کچھ ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، اسی کو آج آگے سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور یہ حکمت کے باب میں ہی یہ ٹاپک ہے. سورہ لقمان ہے اور آیت نمبر 12 ہے جی. اسے اوپن کر لیں، آپ کے سامنے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محدود، آپ سے آپ محمود ہے. یہ لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں تھیں اپنے بیٹوں کے لیے، اور اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو. جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یہاں پہ ایک چیز نوٹس میں لانے کی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ان تمام تر پوائنٹس کو نوٹ کرتے جانا ہے. اگر آپ ان پوائنٹس کو نوٹ نہیں کریں گے، ریٹن فارم میں نہیں لے کے آئیں گے، تو ان کو سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، وہ ذہن سے نکل جائے گا.
پوائنٹ ہوگا آپ آئیں گے، کیونکہ سارے مختلف پوائنٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، سیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیکن پوائنٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس لیے انہیں نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیں شکر کیا ہے، حکمت کیا ہے، حکمت اور شکر کا آپس میں تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو۔ تو یہ جو حکمت ہے نا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی فلاسفیز ہیں کہ حکمت کسے کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ عقل مندی کو، انٹلیکچوئل کو، انٹیلیجنٹ پرسن کو کہتے ہیں کہ یہ حکمت اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ دانائی کو حکمت کہتے ہیں، وزڈم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں ہی حکمت ہو سکتی ہیں، لیکن اصلاً وزڈم، انٹیلیجنس، انٹلیکچوئل ہونا، دانا ہونا، بردبار ہونا، اس کے اندر جو حکمت ہے نا، جس چیز کو حکمت کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو عطا کی تھی اور اسے قرآن مجید میں حکمت کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن کے رہا جائے۔ اچھا یہ شکر گزاری کیا ہے؟ یہ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر، اب اس کو بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جسے نوٹ کرنے کا ہے کہ ہم نے شکر گزاری کا تصور جو اپنے مائنڈ میں قائم کیا ہوا ہے، وہ شکر گزاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، شکر اللہ کے اوپر الحمدللہ، یا شکر الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کی ان چیزوں کا ورد کرتے رہیں اور الحمدللہ کا ورد کرتے رہے، شکر الحمدللہ جس طرح ہمارے سکھایا جاتا ہے وہ تسبیحوں کے اندر ورد کرتے رہیں، تو یہ شکر ہے۔ تو اگر یہ شکر ہے تو اس کے اندر حکمت کہاں سے آ گئی؟ اس میں حکمت کس چیز کے اندر ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ جو زبان سے ہم جتنی مرضی تسبیحات ادا کر لیں، اسے ہم شکر نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر ہمیں حکمت نظر نہیں آتی۔ جو شکر ہے نا، یہ ایک نفسیاتی کیفیت اور آپ کے رویے کا نام، یہ ایک نفسیاتی کیفیت یعنی سائیکولوجیکل کنڈیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اللہ کی طرف، اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں اور ہماری زندگی کے اندر ہمارے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے شکر، اور اس کے اندر ہے حکمت۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ شکر ہے نا، یہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک احساس کا پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر کی ہیں، اس کے اوپر ایک سیٹسفیکشن کا، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ایک سیٹسفیکشن کا اظہار ہونا، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے اوپر مطمئن ہونا، مطمئن ہونے کی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایک انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سیٹسفائی ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ شکر، اور وہ اپنے رب کا اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، جھک کے رہتا ہے اللہ کے سامنے اس معاملے کے اندر کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے۔ تو یہ ایک احساس، فیلنگ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں، یہ شکر ہے۔ یہ ایک فیلنگ ہے، یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس چیز کے اوپر۔ اب یہ سیٹسفیکشن آتی کہاں سے ہے؟ لیکن آپ کی عمل میں یا آپ کے بیہیویئر میں، جسٹ آپ کی سائیکولوجیکل کنڈیشن، جب آپ کی سائیکولوجیکل کنڈیشن میں آئے گی تو الٹیمیٹلی یہ عمل میں اترے گی۔ اور عمل میں کیسے اترتی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر اس نعمت کو اس کا غلط استعمال نہیں کرتا، اس کا حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں، یہ آپ کے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمیں نا بہت سی چیزیں ایسی مل گئی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمیں پھر احساس ہوتا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مثلاً ایک ادا کرنا اسے چاہیے
بہت زیادہ شکر بندے کو ادا کرنا چاہیے ہمارے مطابق. یعنی سائیکولوجیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا تو ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا ہمارے پاس کوئی نئی چیز آ جائے گی، مثلاً ہمیں آج بہت اچھا کھانا کھانے کو مل گیا، تو ہم کھانا کھانے کے اینڈ پہ بولتے ہیں شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، اس کے اوپر بول دیتے ہیں. پیسہ آ گیا اس کے اوپر ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی اس کے اوپر ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشخبری دے دی اس کے اوپر ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو ہم نے اس چیز کے اوپر اس چیز کو محدود کر دیا ہے. یعنی ہم نے شکر کے تصور کو، اس کے کنسپٹ کو ہم نے اس تک محدود کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایڈیشنل چیز آتی ہے تو اس کے اوپر شکریہ کلمات ادا کرتے ہیں، تو یہ ہے شکر. اس کی یہ وجہ ہے کہ جو اصل اس کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اندر سے خراب ہوا ہے، اور ہماری رویوں کے اندر ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. دیکھیں یہ جو ہاتھ ہے ہمارے پاس، یہ جو ایک نارمل پرسن ہے، کوئی ایڈیشنل چیز نہیں، ایک نارمل انسان کے پاس جو آنکھیں ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک نارمل انسان ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں وہ نہ ہوں. ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک ہاتھ ہے اور ایک نہیں. ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک بازو ہے ایک نہیں ہے. تو اس کے بعد جا کے اس بندے کو احساس ہوگا کہ یہ دوسرا بازو اس کی قدر و قیمت کیا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے. ایک بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اس کو احساس ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت ڈیولپ ہوتی ہے. اور ہوتی کیسے ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں شیخ سعدی کا، کہ وہ ایک شہر میں داخل ہوئے تھے، غالباً دمشق میں داخل ہو رہے تھے، بخارا میں داخل ہو رہے تھے. تو بخارا شہر میں جب وہ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر ایک احساس گزرا. ان کی جو جوتی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی جو چپل وہ ٹوٹی ہوئی تھی، ان کا جوتا جو ہے خراب تھا. تو ایک طرح سے وہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا کہ دیکھیں میں کتنا بڑا جو ہے وہ عالم ہوں، اس کے باوجود یا اللہ یہ میری جوتا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، میں کس حالت میں ہوں. تو ایک اس کے اندر انسیٹسفیکشن پیدا ہوئی. وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا اس چیز کے اوپر کہ میرا جوتا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا ایک احساس پیدا ہوا ناشکری کا. تو وہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے نا وہاں پہ پہنچ گیا بخارا کے اندر. تو جب شہر میں اس نے جا کے دیکھا تو ایک بندہ اس نے دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اور بغیر پاؤں کے وہ وہاں پہ گلی میں لیٹا ہوا. اس کے اوپر انہوں نے سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں پہ گر گئے کہ یا اللہ کم از کم میرے پاس تو پاؤں تو ہے نا. تو جب آپ اپنے سے نیچے افراد کو مسلسل دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جو آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں نا، اس کے اوپر آپ کی آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے شکر گزاری کا. آپ نے جاتے ہوئے کسی بندے کو دیکھا کہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور اس کی آپ زندگی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ہاتھ جو میرے پاس ہیں ایک کتنی بڑی قدر و قیمت کے حامل ہیں. تو اس کو پھر جب یہ ایک احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا، جو آپ کے پاس چیز ہے، ایک بندہ ہے اسے بہت زیادہ ہارڈ شپ کر کے 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار دیکھو میرے پاس جو ہے وہ میں کتنا غریب جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسے بندے کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ 2 وقت کے کھانے کا محتاج، اسے 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں. بمشکل 1 وقت کا وہ کھانا کھاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر. وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک جگہ ہے کچرا پھینکنے کی، وہاں پر کتے کے ساتھ بیٹھ کے وہ بندہ، انڈیا کے اندر نارملی یہ کنڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، پاکستان کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ایک انسان اور جانور ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اگر بلوچستان میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ جہاں پہ جانور پانی پیتے ہیں وہیں پہ انسان پانی پی رہے ہیں. تو اس طرح جب آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے ادھر انسان کے اندر اس کے اوپر ایک سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے پاس موجود چیزوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے پاس موجود اس جسم کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرتا. مثلا آپ ایک نابینا کو دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا اپنی آنکھوں کا، اور پھر وہاں پہ اللہ کی شکر گزاری کا احساس پیدا ہوگا. اور اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد جو آپ کا رویہ ہوگا کہ میں نے اس آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا. تو یہ چیزیں یعنی ایک تو آپ کے اندر وہ کیفیت کا ڈیولپ ہونا
کہ میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، بلا شبہ میرے پاس 70,000 والا چشمہ نہیں ہے، میں نے کسی کو دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود میرے پاس آنکھیں ہیں تو میں آنکھوں کے اوپر راضی ہوں۔ بلا شبہ میرے پاس 50,000 والا، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو، لیکن میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تو ہیں۔ میں نے تو فٹ پاتھ کے اوپر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اور اکثر لوگ ہیں ان کو وہ سردیوں میں دیکھیں تو وہ فٹ پاتھ کے اوپر لیٹے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں سے انسان کے اندر ایک جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں اس چیز کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں، اور پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے اس کے بعد، یعنی ایک تو پھر وہ حسد سے بھی دور ہو جاتا ہے، جلن سے دور ہو جاتا ہے، جیلسی اس کے اندر سے جیلسی فیکٹر ختم ہوتا ہے، اور سیٹسفیکشن ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے یہ نہیں لے کے آتا۔ تو یہ ہے شکر، اور یہ ہے ایک انسان کا گریٹیٹیوڈ، گریٹیٹیوڈ شکر کو کہتے ہیں، اور یہ ہے حکمت، اسے آپ حکمت کہتے ہیں۔ اور اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَشْكُرُ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَّفْسِهِ، کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ دیکھو، یہ جو اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی شکر گزار بن کے رہیں، شکر ادا کرنے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح پھیریں، شکر گزار بن کے رہیں۔ یہ کیا چیز اس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ ایک انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور کتنا انسان کا اس چیز کے اندر فائدہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان سیٹسفیکشن کی، گریٹیٹیوڈ کی سائیکولوجیکل کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ایک انسان کو اپنی زندگی میں اور چاہیے کیا ہوتا ہے، سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو اگر وہ سیٹسفیکٹری موڈ میں آ جاتا ہے، ایک سیٹسفیکشن کی سائیکالوجی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب اس کے رویے تبدیل ہوتے ہیں تو وہ گناہ کے ہر کام سے بچا رہتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی انسان ہی کے لیے چیز مفید ہوتی ہے۔ تو شکر کے اندر ایک حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، یہ حکمت نام ہی شکر کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکمت بیان کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بن کے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کفر فإن اللہ غنی حمید، جو کوئی کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے، اور باقی جو بندہ شکر ادا نہ کرے تو اس کا اللہ کو کوئی سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہیں ہے جو شکر کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس کے بعد دنیا میں بھی تم سکون حاصل نہیں کر سکو گے، اور آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ جب آپ شکر گزاری کی کیفیت میں نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ جب گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو اس کے بعد ایک تو دنیا کے اندر آپ کے اندر بے سکونی رہے گی، اور آخرت میں جو ایک انسان کے ساتھ ہوگا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب اگلی نصیحت کیا ہے؟ پہلی اس کے اندر ڈھن ہو گئی شکر، دوسری وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کیا ہے میں نے اس کو بارہا سیشنز کے اندر ایکسپلین کیا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ شرک جو ہے اس کی کیا اقسام ہے۔ وہ بادشاہی میں شرک ہے، وہ ذات و صفات میں شرک ہے، لیکن یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے میں اسی کو ایکسپلین کروں گا کہ اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ذات و صفات اور ہر طرح کا شرک جو ہے وہ پچھلے سیشنز میں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ کسی کو، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم۔ اب شرک بہت بڑا ظلم کیسے ہے؟ ظلم کیا کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں ظلم؟ ظلم کہتے ہیں کسی کو حق مارنا، کسی کا حق اس کے بجائے کیوں؟ تو اب یہ جو بندگی کا حق ہے، عبادت کا حق ہے، اطاعت کا، فرما برداری کا حق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صریح طور پہ دیا ہے خود کو۔ اللہ نے اپنے علاوہ
کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، برابر کا ٹھہرا لیتے ہیں، اس کے اندر اس کو ایز اے پارٹنر لے لیتے ہیں، چاہے چھوٹے لیول پہ لیں یا بڑے لیول پہ لیں، پراپر لیں یا امپراپر لیں، وہ ظلم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حق ہی صرف اللہ کا ہے اور وہ حق ہم کسی اور کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم نہیں کر، یہ بہت بڑا ظلم ہے خدا کے ساتھ کسی۔ ایک منٹ ہی ذرا، ایک منٹ رکیے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کسی کے حق کو مار لینا یا کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، یہ ایک ظلم کی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے، اور یہ شرک کی اب کیا اقسام ہے میں اس کے اندر ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ایک ہی آیت میں سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دوسری نصیحت تھی، اور اس کے اوپر پورا کا پورا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اسلامک جو بلیفز ہیں، تو بلیف سسٹم کا سارا سٹرکچر اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ ذات میں بھی اور صفات میں بھی جو حق اللہ کے ہیں اس کے اندر کسی کو بھی آپ نے شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو ہی ٹھہراتے ہیں شریک کسی کو بھی، نہ کسی ظالم بادشاہ کو، اگر کوئی بادشاہی کلیم کرے تو اس کو بھی نہیں، اور اگر کوئی آپ کو نجات دہندہ بن کے بتا دے کہ میں آپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے بچا کے جہنم میں جنت کا کوئی فیصلہ کرنے آ جائے، تو یہ بھی آپ کے کسی قسم کا اللہ کے سامنے شرک قبول نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہماری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی لاشعوری طور پہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ کوئی لوگ سیاسی شرک کر رہے ہیں، کوئی لوگ عقیدے میں شرک کر رہے ہیں، ہر طرح سے اس کے اندر یہ ہمارے ایک معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس سے سختی سے روکا گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَعَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے ان کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ اب یہ جو تیسری نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود شعور دیا ہے اپنے والدین کا حق پہچاننے کا۔ اس چیز کے لیے کوئی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں، کوئی تیسرے بندے کی انوالومنٹ کی، کوئی باہر سے آ کے بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر اس کے والدین کا حق ہے۔ ہمیں پہلے میں اس بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ دیکھیں، یہ جو والدین کا حق پہچاننے کی تاکید ہے نا، یہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، انسانی شعور کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، ایک انسان جو ہے اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں ہم، یعنی خاص طور پہ ہمارے جیسے لوگ اسے بڑا ہلکا لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل مولویوں سے سنی ہے ماں کی شان، ماں کی شان، اور وہ اپنا گاڑیوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، لیکن آپ ذرا اندرونی کیفیت دیکھیں تو لوگ اسے بڑا ہلکا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑا سا ایک
ایسے وے میں لے کے گئے ہوئے ہیں کہ جس کو بس اپنے شعر و شاعری تک اور ایک گانوں تک اور کتابوں تک محدود کر رکھا ہے. لیکن اس کی اہمیت دیکھیں کہ یہ آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو ذوف پر ذوف یعنی تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ایک عرصہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کے بعد آپ کی پرورش کی ہے. پہلے تو یعنی ایک عرصے تک پرورش ہوا کرتی تھی نا، کہ ایک بچہ جو ہے اس کی 10 سال کی عمر تک ماں باپ جو ہے اس کی کفالت کرتے ہیں، یا اپنا بالغ ہونے تک اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کو جو ہے کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے سارے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی گروتھ کے اندر. اور آخر تک جو ہے نا، وہ جب تک ایک بندہ 14-15 سال کی ایج میں نہیں پہنچ جاتا، تو وہ پرانے وقتوں میں یہاں تک ہوا کرتا تھا. لیکن اب تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک بندہ سٹیبل نہیں ہو جاتا اور اسٹیبلٹی اختیار نہیں کر لیتا، جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا یا اپنا کاروبار نہیں کھڑا کر لیتا، جب تک اس بندے کی جاب نہیں لگ جاتی، تو تب تک اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کا باپ ہوتا ہے جو اس کو ایک انسان کو پال رہا ہوتا ہے. ایک جو کچھ ایک انسان ہوتا ہے نا نارملی ہمارے سوسائٹی کے اندر، وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا، دیکھیں نا، سب سے پہلے تو ایک آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے تکلیفیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے لیے تکالیف اٹھانا شروع کرتے ہیں. تب دنیا میں آتے ہیں تو اس کے بعد وہ کس طرح سے آپ کی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں یہ انہی کے اوپر پتا، اور انہی کو پتا ہوتا ہے. میں نے اس چیز کو بڑا قریب سے ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نا ضروریات پوری کرنی پڑتی ہے، آرگنائزیشنل معاملات ہوتے ہیں، تو کچھ چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، بجٹ مینج کرنا ہوتا ہے، تو اس سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یار وہ جنہوں نے گھر پورا چلانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کی ضروریات کس طرح سے پوری کر رہے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے. اور ایون وہ خود بھی کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن وہ دن رات ایک کر کے ایک بچے کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور اب تو 25-26 سال تک جو ہے آج کے زمانے میں انہوں نے آپ کو پالنا ہی پالنا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کے تمام تر اخراجات اپنے سر پہ لینے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کی آدھی عمر ہو جاتی ہے نا، آپ کی آدھی زندگی تک وہ آپ کو پالتے ہیں اپنی آدھی عمر لگا کر، وہ آپ کو آپ کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. تو ایک انسان کو اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے کی جو تاکید ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی فطرت کے اندر ہی رکھ دی ہے. تو یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کا حکم بجا لا، ان کے ساتھ نیک سلوک کر، اور باقی جو ہے میرا شکر کر، میری طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن ایک چیز ہے، اسے دیکھنا ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اور اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے. اللہ کا شکر کر، اصل پالنے والا تو اللہ ہے. اس وجہ سے اگر ماں باپ آپ کو کہیں کہ آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر، اب یہ جو ہے نا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا کیس ایسا ہے. کیس یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کو خدا بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر تھوڑا سا یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بالکل ہی پاؤں کے نیچے کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں خدائی کا درجہ دے دیا جاتا ہے. یہاں پہ ماں باپ کہتے ہیں تو وہ بچے جو ہے وہ اپنی وائفز کے ساتھ جس طرح سے زیادتیاں کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے کہنے پہ. اور یہ پھر اوپر سے تعویلات نکال کے لے کے آتے ہیں کہ ماں نے کہہ دیا تو بس کرنا ہی کرنا ہے، باقی اللہ کو جواب دے، ماں ہے، ماں کا حکم ہے، ماں نے کہہ دیا تو پھر یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر وہ ایک ایسی حدیث نکال کے لے آتے ہیں کہ ماں کی آواز پہ تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے. تو ماں غلط کہے صحیح کہے آپ نے کرنا ہے. ماں باپ کا کام، ماں باپ آپ کو صحیح کہیں یا غلط کہیں، حق کہیں باطل کہیں، جو بھی کہیں ماں باپ نے کرنا ہے. ہاں بس وہ آپ کو مذہب چھوڑنے کا کہیں تو وہ نہیں چھوڑنا،
باقی جو ہے آپ نے ہر کام جو ہے غلط کام، ظلم، جبر، جو کچھ ماں باپ آپ کو کہیں آپ نے وہی کرنا ہے۔ ماں باپ ایک جس اچھے کام سے روکیں آپ نے رک جانا ہے۔ ایک جو ہے ایک بہت بڑا ایک ہم نے ایک اپنا معیار سیٹ کر لیا ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں یہ مولویوں نے بڑا سیٹ کروا دیا معیار، اور ہمارے ایک تو پبلک سائیکالوجی بھی یہی ہے، بن چکی ہے، ایک سوشل ڈسکورس ہے کہ ماں باپ نے جو غلط کہا ہے وہ غلط ہے، ماں باپ نے جو کہا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اور چاہے وہ غلط بھی کہیں تو وہ غلط بھی ٹھیک ہے، اور ٹھیک بھی کہیں تو ٹھیک بھی غلط ہے اگر ماں باپ نے غلط کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے تو وہ صحیح بھی غلط ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو وہ غلط بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک ہمارے اندر ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کی بات ہرگز نہ، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ آپ نے بہرحال ہر کنڈیشن میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ فالو کسی کرنا ہے، راستہ کس کا اختیار کرنا ہے، بات کس کی ماننی ہے دنیا میں۔ اس دنیا میں آپ چلتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ باہر کا ہے، وہ آپ کو حق کے راستے کی طرف بلاتا ہے، لیکن آپ کے ماں باپ وہ آپ کو اس کی طرف سے روکتے ہیں حق کے راستے پہ چلنے سے، تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں، نیک سلوک ان کے ساتھ کرتے رہنا ہے، نیک برتاؤ ان کے ساتھ جاری رکھنا ہے، لیکن پیروی فالو کسے کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے جس کے اوپر نیک لوگ چلتے ہیں، جس جو اللہ کی طرف راستہ آپ کو لے کے جاتا ہے، جو راستہ حق کی طرف جاتا ہے آپ نے اسی کے اوپر چلنا ہے۔ ماں باپ جدھر مرضی بلائیں وہاں پہ ان کی بات آپ نہیں مانتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نیک سلوک کریں ان کے ساتھ، اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ، ان کے اس چیز کے اندر انہیں اعتماد دیں، ٹھیک ہے، ایک حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا آپ کا فرض ہے، وہ آپ کرتے رہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ غلط راستے کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، ایون شرک نہ بھی ہو لیکن ظلم ہو، غلط ہو، حق کا راستہ نہ ہو، باطل ہو، یا حق سے روکتے ہیں، تو آپ نے اپنا کام کرتے رہنا، اس سے نہیں باز آنا۔ وہاں پہ ایک اسٹریٹ فارورڈ موقف ہے، اور یہ اللہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ ہے کہ پیروی اسی راستے کی کرنی ہے، چلنا اسی راستے پہ ہے جس نے میری طرف، اس کے پیچھے اس کی پیروی کرنی ہے جس نے میری طرف رجوع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ ہر بندے نے اللہ کی طرف پلٹ، جواب دے اللہ کو ہونا، اس لیے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ نے بتانا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو، دنیا نے فیصلہ نہیں کرنا، ماں باپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے آپ نے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ وہی، ہاں اچھا سلوک کریں ماں باپ کے ساتھ، ان کے جائز حقوق پورے کریں، باقی حق اور باطل کا شعور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اور بات کس کی ماننی ہے، پیچھے کس کے چلنا ہے، فالو اپ کسے کرنا ہے، وہ آپ نے اسی کو فالو اپ کرنا ہے کہ جو اللہ کے راستے کی طرف چل رہا ہو۔ پھر آگے سے یا بنیا انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صغرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، اور بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی ایک چیز اپنے نگاہ میں رکھنا، عقائد کی طرح اپنے اخلاق میں بھی اس چیز کو اتار لینا کہ دنیا کے اندر جو کچھ تم کرو گے، یعنی یہ جو پیچھے نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ نصیحتوں کو کرتے ہوئے ان چیزوں کو، یہ جو پوائنٹس آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ جو اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ کرتے وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنا، اگر تم اس سے مخالف کوئی کام کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی گرفت سے وہ چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ کوئی رائی کے دانوں کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے روز نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ یہ جو نصیحتیں تمہیں کی جا رہی ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ عمل میں نہیں اتارو گے تو اللہ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو اور آیات ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، تو
آپ اگر جو یہ لنک ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اس لنک سے دوبارہ جوائن کر لینا ہے، اسی لنک سے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصاب ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت میں پڑے، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے پھر اس پہ صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اب اگلا حکم، اگلی نصیحت ہے جو ہمیں کی جاتی ہے بحیثیت مسلمان، جسے تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ نہ صرف بھولا ہوا ہے اور اسے تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ ہے کہ نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کر۔ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، منع کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ حق بات کہیں اور باطل کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کا ایک دوسری الفاظ میں آپ کہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ حق بات کہیں، تواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنا، حق کے لیے کھڑا ہونا اور حق بات پہ ڈٹ جانا اور اسی کی نصیحت کرنا اور اسی کا حکم دینا، اور جو باطل ہے اسے روکنا، اس کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جانا، یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو اس چیز کو ہم نے اتنا یعنی دیکھیں کہ ایسا ایک تصور بنا کے رکھ دیا ہے کہ آج کے دور میں کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے تو اس کو کوئی مصیبت نہیں آتی۔ نارملی میں نے ایک شخصیت کا بیان سنا، وہ شخصیت بول رہی تھی کہ آج کل ہم دین کی دعوت دیتے ہیں نا تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ہمیں میٹھے رسگلے کھلاتے ہیں، وہ ہمیں دعوتوں میں بلاتے ہیں، وہ ہمارے استقبال کرتے ہیں، ہمارے اوپر پھولوں کے ہار جو ہیں وہ نچھاور کرتے ہیں۔ دعوت کے نتیجے میں، دعوتی کام کے نتیجے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں انہیں حکومتی ایوارڈز دیے جاتے ہیں حسن کارکردگی کے، بڑے بڑے مفتیان کرام کو بغیر نام مینشن کیے میں بول رہا ہوں، پھر ان کے حکومتی ممبروں پہ بلایا جاتا ہے کہ یہاں پہ آگے بھی امر بالمعروف کا کام کریں، پھر وہ وہاں پہ کرتے ہیں، پھر ان کی ایوانوں میں دعوتیں ہوتی ہیں، پھر ان کو وزارتیں بھی دی جاتی ہیں، پھر ان لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں، اعزازوں سے نوازا جاتا ہے، ایوارڈز ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن جس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی قرآن بات کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت پڑے پھر اس پہ صبر کر۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا، یعنی حق کا ساتھ دینا، اس کے لیے کھڑا ہونا، اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو تمغے دیے جائیں گے، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو گولڈ میڈلز دیے جائیں گے، آپ کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو مصیبتیں لائیں گی، اس کے اوپر آپ کو کوئلوں پہ ڈالا جائے گا، جس کے اوپر آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے گا، اس کے اوپر آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کو آپ کے گھروں سے نکال دیا جائے گا یا گھروں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی مصیبت پڑے پھر اس پہ صبر کر، اس کے اوپر استقامت دکھا، کیونکہ صبر بھی ہمارے ہاں پہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے ہونے دو، یعنی برائی پھیلتی ہے پھیلنے دو، ظلم ہوتا ہے ہونے دو، تو ظلم کے اوپر صبر کرو، بغیرتی ہو رہی ہے ہونے دو، صبر کرو، برداشت کرو۔ یہ صبر نہیں، یہ بغیرتی ہے، یہ جسے ہم صبر کہتے ہیں نا یہ بغیرتی ہے۔ قرآن جس کو صبر کہتا ہے نا وہ یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو، جب آپ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس کے بعد آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، لیکن مصیبت جو آپ کے اوپر آتی ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے پہ، اس کے اوپر صبر کرو، اس چیز پہ صبر نہ کرو کہ حق کے لیے کھڑے ہی نہ ہو،
باطل پھیل رہا ہے اور پھیلنے جاؤ اور بس صبر کرتے رہو. حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, پھر آپ کے اوپر مصیبتیں پڑیں گی تو اس کے اوپر صبر کرو. یہ وہ صبر ہے جس کا قرآن درس دے رہا ہے, اور یہ بحثیت مجموعی ہر مسلمان پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک من عزم الامور, اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی بہت بڑی تاکید کی گئی. یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ چیز ہے, لیکن اس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اور جو لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. یہ جسے ہم تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, یا یعنی یہ بڑا مزاج بن گیا ہے. اس کے پیچھے لوگ گانے لگاتے ہیں اور اس کو پھر سٹیٹس پہ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑا وہ زور پکڑ دی جا رہی ہے. ہمارے ڈراموں کے ذریعے سے, سانگز کے ذریعے سے, موویز کے ذریعے سے اس چیز کو زور پکڑایا جاتا ہے, بلکہ یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے نوجوانوں کے اندر. تو ٹرینڈ بن چکا ہے. وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ کیا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر کے بات کر رہا ہے اور پیچھے سے وہ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں, وہ ان کی طرف منہ کر کے بات نہیں کر رہا ہے. اور اسے ایگو یا آپ اسے تکبر کا نام دینے کے بجائے اس کو ایٹیٹیوڈ کا نام دے کے منہ اس کی طرف دوسری طرف کر کے بات کرنے کو ایک فیشن, ایک ٹرینڈ کا نام دیا گیا ہے. اور یہ تکبر ہے بلا شبہ. اس کو یعنی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا غرور ہے, تکبر ہے, یہ ایگو ہے کہ انسان کے اندر, کہ وہ دوسرے انسان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے. وہ اس کی طرف منہ کر کے بات نہیں کرتا, وہ دوسری طرف منہ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ بولو میں سن رہا ہوں. اور یہ اکثر اوقات جو ہے اس چیز کے اوپر, یعنی اب تو موویز کے سینز اور ڈراماز کے سین کے اندر جو ہیرو کریکٹر ہے وہ بتایا اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے بات نہیں کر رہا, اس نے منہ طرف دوسری طرف کیا اور بات کر رہا ہے, اور منہ پھیر کے بات کر رہا ہے, اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل. اور یہ اکڑ کے چلنا بھی, یہ بھی ہمارے اندر ایک ٹرینڈ بنا ہو. یعنی وہ کہتے ہیں چھاتی چوڑی کر کے چلو. وہ کیا مطلب چوڑی کر کے چل, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ میانہ روی اختیار, یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سر جھکا کے اور گردن نیچے کر کے اور کمر جھکا کے چلیں, اس چیز کا بھی حکم نہیں ہے. ایک اعتدال پیدا کریں چال کے اندر. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ تکبر کی چال چلنا, اور وہ تکبر کی چال چلنا اور پیچھے اس کی میوزک لگا دینا اور پھر ایک طرف دوسری طرف منہ کر کے بات کرنا, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تکبر میں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں یعنی غرور میں, یہ خود پسندی میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ زمین میں اکڑ کے چل, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. آپ دنیا کی نظر میں بڑے چہیتے بن جائیں گے, بہت زیادہ پسندیدہ بن جائیں گے انسانوں کے لیے کہ وہ جی, اور آپ ایک آئیڈیل بن سکتے ہیں, آپ ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں, آپ ایک ماڈل بن سکتے ہیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, جسے آپ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں, اور ایٹیٹیوڈ میوزک لگے ہوتے ہیں آج کل. لیکن آپ دنیا کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ بن سکتے ہیں, لیکن اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی خود پسندی کے اندر اس حد تک چلا جاتا ہے, اپنے تکبر کے اندر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا, اس کی طرف منہ دیکھ کے, اس کی طرف منہ کر کے بات کرنا پسند نہیں کرتا, وہ دوسری طرف منہ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. دنیا میں نظر میں آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں. اور ایک آخری آیت ہے, وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرتے ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح سے صوفی چلتے ہیں, وہ سر بالکل ہی نیچے کر کے اور بالکل جو ہے نا جناب ٹھوکر کھا کے گر جائے, اور ایک آپ کی چال میں مسکینی نظر آ رہی ہو, فقیری نظر آ رہی ہو, اس طرح کی چال بھی نہ چلو. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو, نہ تو اکڑ کے چلو اور نہ ہی مسکینوں کی طرح چلو. ایک شریف آدمی کی, ایک انسان کی ایک شریفانہ چال, ایک باوقار طریقے کے ساتھ, باعزت طریقے کے ساتھ اپنی چال چلنی ہے, اور نہ تو اکڑ کے چلیں اور نہ ہی جو ہے وہ مسکینی کے ساتھ چلیں. وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ اپنی چال اختیار کر, اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ
دوسرے کے اوپر بڑائی جتانے کے لیے، دوسرے کے اوپر برتری قائم کرنے کے لیے، دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اپنا روب قائم کرنے کے لیے، اس بندے کے اوپر اس کو اپنی بڑائی دکھانے کے لیے بڑی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور اگلے کو کہتے ہیں آواز نیچی کر کے بات کر، اور خود اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے اونچا بولتا ہے۔ اب گدھے سے زیادہ اونچی آواز کسی کی نہیں ہوتی۔ انسانوں جانوروں میں دیکھ لیں، سب سے اونچا گدھا بولتا ہے، اور سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ تو گویا یہ جو اونچی آواز میں دوسرے کے اوپر برتری قائم کرنا چاہتے ہیں یا برتری قائم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصلاً گدھے ہوتے ہیں۔ وہ گدھوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیا وہ اپنے آپ کو گدھا کہلانا پسند کریں گے؟ تو یہ گائیڈ لائنز ہیں، نصیحتیں ہیں مورل لائف کے لیے، عام ہر یہ جو روزمرہ ہماری زندگی ہے جو ہماری گزر رہی ہے، اس کے اندر لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں، یہ حکمت ہے، یہ ان چیزوں کے اندر ہے۔ یعنی یہ بات شروع ہوئی ہے کہ حکمت کس چیز کو کہتے ہیں، تو اس میں پہلی چیز شکر ہے، شرک سے اجتناب ہے، پھر والدین کی فرما برداری ہے، لیکن اس کی جو حدود و قیود ہیں وہ بھی ساتھ ہی بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور آخر میں اخلاقی تعلیمات کے اندر، یعنی کچھ آپ کے سامنے جس طرح سے کہ ایک انسان جو ہے وہ جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، کہ جو ہم عام، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ روزمرہ زندگی کے اندر ایک عام انسان سے متعلق چیزیں ہیں، ایک عام انسان سے، ایک نارملی جو ہم روزمرہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر روز ان سچویشنز کا، ان چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، اور ان ہماری روزمرہ زندگی کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو فالو کریں، شکر سے شروع کریں۔ یعنی حکمت کن چیزوں کے اندر ہے؟ پہلی شکر، دوسرا شرک سے اجتناب، تیسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، پھر چوتھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور پانچواں غرور و تکبر سے اجتناب کرنا۔ کہ نیکی کا تصور ہی ہے جس کے اندر یہ پانچ چیزیں مزید جن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ نے ان سوراز میں اگین دیکھ لینا ہے، ان آیات میں اگین دیکھ لینا ہے۔ باقی کسی کا متعلقہ سورت کے متعلق یا کسی طرح کا سوال ہو تو وہ لازمی کر لیجیے۔ اوکے جی، اگر سوال نہیں ہے تو جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر جب موقع ملا تو ملاقات ہوگی جی، فی امان۔